عبادت گاہیں کسی بھی مذہب میں بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ہر مذہب عبادت کے لیے مختص کی گئی جگہ کو متبرک اور محترم قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت گاہوں کی تعمیر عام تعمیرات سے بالکل منفرد، الگ نظریے اور جذبے سے کی جاتی ہے۔ صدر کراچی کا مصروف ترین علاقہ شمار ہوتا ہے اور ایمپریس مارکیٹ اس کا مصروف کاروباری مرکز ہے۔ صدر میں آئیں تو ایک انتہائی دلکش، بلند و بالا اور پرکشش عمارت آپ کو دعوت نظارہ دیتی ہے۔ فن تعمیر کا شاہکار یہ عمارت دراصل ایک تاریخی عبادت گاہ ہے جسے سندھ کی پہلی مسیحی عبادت گاہ سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل چرچ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 52 میٹر بلند یہ کیتھولک چرچ 1845 میں تعمیر کیا گیا۔ مختلف ادوار میں اس کی تعزین و آرائش کا کام جاری رہا اور بالآخر 1881 میں اسے عبادت کے لیے کھول دیا گیا۔ Thank you very much for taking time to come to St. Patrick's Cathedral, the oldest church in the area of Karachi and one of the oldest churches in Pakistan. چرچ کے احاطہ میں داخل ہوں تو اس سے ملحقہ 2 عمارات جو اسی طرز تعمیر کے باعث اس کے جڑواں حصے معلوم ہوتے ہیں نظر آتی ہیں۔ یہ دراصل بچوں اور بچیوں کے اسکول ہیں۔ If you see just around this church, we have 5 major schools: St. Patrick's, St. Joseph's, St. Paul's, morning and afternoon shifts. So these are major schools that we have, and all through Karachi we have almost 60 schools. Through our mission of education, we have good relationships with our brothers and sisters of other religions. چرچ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھیں تو سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر 54 فٹ بلند ماربل سٹرکچر سے بنائی گئی کرائسٹ کنگ کی یادگار ہے جو 1931 میں تعمیر ہوئی۔ بیرونی چبوترے اور سیڑھیوں پر ماربل کا کیا گیا کام انتہائی نفیس اور دلکش ہے جو عمارت میں داخل ہونے سے پیشتر ہی آپ کو اس کے فن تعمیر کا قائل ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ The monument was a much later addition to this whole ground, and it was not built or erected when this church was built in the late 1870s or 80s. It was later thought that as a presence of the church, we would like to have a monument which can always remind us of Jesus Christ, who is our King. And so this monument was erected to remind ourselves as we enter that Christ is the King of our faith life, of our entire life. So when we enter here, we enter with a great desire of giving ourselves to Christ, who teaches us to know who is God and
Christ himself, being the Word of God, teaches us how to live our lives. So the focus on that monument is always to lead us to God. چرچ میں داخل ہوں تو ایک بہت بڑا ہال ہے جس میں تقریباً 2000 عبادت گزاروں کی گنجائش ہے۔ چرچ کی چھتیں انتہائی بلند اور آئل پینٹ سے آراستہ ہیں۔ وسیع و عریض ہال حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں کرسچن جیسس کرائسٹ کے نام سے پکارتے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت مریم بنت عمران کے مختلف نقوش سے مزین ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف ادوار کی عکاسی کرتا ہے۔ The art and architecture of this church that you see, Gothic, is one of its kind. Even to design this church, there were those missionaries who brought other architects to come and help them in this Gothic designing, and most of it is still present. If you see, the designing of the church is as it was suggested from the time of its building and erection. It's all preserved as it is. کھڑکیوں میں جڑے شیشوں پر کی گئی نقاشی دل آویز رنگوں کے امتزاج سے خوشگوار احساس اجاگر کرتی ہے۔ چرچ میں آرٹ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے توجہ کے حامل کئی شاہکار موجود ہیں۔ بیرونی عمارت پر اگرچہ نقش نگاری نہیں کی گئی، لیکن اس کی تعمیر میں استعمال کیا گیا پتھر، اس کا طرز تعمیر اور بلند عمارت قابل دید ضرور ہے۔ جبکہ اندرونی حصہ کو سجانے کے لیے تصاویر، فنی شاہکاروں اور رنگوں کا کھل کر استعمال کیا گیا ہے۔ ہال کے اندر سٹینڈ گلاس پر کی گئی پینٹنگز دیدہ زیب اور فنکارانہ مہارت کی دلیل ہیں۔ ہال میں موجود ستونوں کے ساتھ بھی مختلف مجسمے آویزہ کیے گئے ہیں۔ عبادت گزاروں کے لیے بینچز کی طویل قطاریں ہیں۔ لکڑی کا کام بھی انتہائی مہارت اور نفاست سے کیا گیا ہے، جو چرچ کے باروب حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ After partition, that is after 1947 and 48, this was separated from Bombay Archdiocese. This Karachi was under Bombay Archdiocese. So in 1948, Karachi became a diocese by itself. In 1958, because it was the oldest and the most beautiful church, then they nominated this church to become the cathedral. Cathedral is the mother church of the entire diocese. 1991 میں مدر ٹریسا بھی اس چرچ کا وزٹ کر چکی ہیں، جبکہ سماجی خدمات کے حوالے سے معروف رتفاؤ کی آخری رسومات بھی یہیں ادا کی گئی تھیں۔ 2003 میں سندھ حکومت کی طرف سے سندھ کلچرل ہیریٹیج پروٹیکشن ایکٹ کے تحت چرچ کو عمدہ تعمیراتی شاہکار کے طور پر محفوظ کرنے کے لیے اپنے دائرہ اختیار میں لے لیا گیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے اسے پاکستان کے دوسرے بڑے چرچ کا مقام حاصل ہے۔